اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا یعملون۔ آج 7ویں پارے کا آج آخری سبق ہے۔ الحمدللہ 7واں پارہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ آخری سبق دیکھیں جی، بڑا اہم مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کافر جن بتوں کو پوجتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو۔ کافر جن بتوں کو یا رب کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے برا بھلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم، ہوگا کیا؟ پھر وہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، عدوًا ایک دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم اور دوسری جہالت کی وجہ سے۔ جب تم ان کے خدا کو برا کہو گے تو نتیجتاً وہ بھی تمہارے خدا کے بارے میں بکواس کریں گے، کوئی شان کے اندر گستاخی کریں گے۔ اب پہلی بات تو اس کو سمجھیں کہ ہر وہ شے، حالانکہ ہے وہ غیر مسلم، لیکن غیر مسلموں کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر غیر مسلم کی نظر کے اندر کسی کا احترام ہے تو تم اسے نہ چھیڑو۔ مثال کے طور پر جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کرنے جاؤ بھی صحیح، تو جنگ کرتے ہوئے تم نے ان کے پادریوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے گرجا گھروں کو نہیں چھیڑنا۔ یعنی اسلام کے اندر یہ سختی سے منع ہے کہ دوران جنگ بھی آپ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں گرا سکتے۔ ان کے جو پادری ہیں، جو مولوی ہیں، ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، شرط یہ کہ وہ خود جنگ کے اندر شریک نہ ہو۔ اگر وہ بھی جنگ کے اندر شریک ہو تو پھر ان کو بھی ساتھ ہی قتل کیا جائے گا۔ اب آ جائے اس مسئلے کی طرف۔ اس مسئلے کو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کے خدا کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اب قرآن نے بھی کہہ دیا کہ ان کے خدا کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو یاد رکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ حکم تب کے لیے تھا جب اسلام کمزور تھا۔ جب اسلام کے اندر پاور آ گئی، طاقت آ گئی، تو اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی پہلے جس طریقے سے مثال کے طور پر جیسے کافر مسلمانوں کو ستاتے، تکلیف دیتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے حکم کیا تھا کہ تم صبر کرو۔ یہی حکم تھا کہ اگر تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، کوئی پریشان کر رہے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، جیسے مکہ کے اندر حالات تھے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس پاور آ گئی، طاقت آ گئی، مکہ کو چھوڑ کر جب مدینے کے اندر آئے اور تعداد بھی بڑھ گئی، تو اب پھر ان کو حکم کیا ہوا؟ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ ساری آیتیں ہیں۔ فرمایا اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ تو یہی حکم یہاں پہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص اگر بتوں کو برا بھلا کہتا ہے یا ان کے خداؤں کو کہتا ہے تو اب جائز ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ اب اسلام پاور کے اندر ہے، طاقت کے اندر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ کے پاس ایک مقدمہ آ گیا کہ کچھ بچوں نے ایک پادری قتل کر دیا تھا۔ بچوں نے ایک پادری کو قتل کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب یہ مقدمہ آیا کہ جناب بچوں نے پادری مار دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب بچوں کو بلایا گیا، ان سے کیس سنا گیا، ہاں بھی تم نے پادری کو کیوں مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہم کھیل رہے تھے، ہماری جو گیند ہے جو کچھ بھی تھی وہ اس کے پاس جا کے گری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس جب ہم لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا اپنے نبی کو بلا، وہ آ کے لے جائے، تمہارا نبی آ کے لے جائے۔ جب اس نے یہ گستاخی کیا تو ہم نے ڈنڈوں کے ساتھ اس کو مار دیا تھا اس کو۔ تو فاروق اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الان اعز الاسلام، حضور حضرت عمر نے فرمایا آج جا کے اسلام کو عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم منسوخ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی عزت کی جائے گی یا کہا جائے گا، نہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ قرآن نے متعدد جگہ پہ جب خود بتوں کو برا کہا ہے، ان کے خداؤں کو برا کہا ہے، تو اب یہ حکم اور ہے۔ یہ اس دور کے لیے حکم تھا جب مسلمان تھوڑے تھے، طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، تو اگر مسلمان اس وقت لڑتے تو نقصان زیادہ ہوتا۔ ہاں، تو فرمایا کہ اب یہ حکم بدل چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بتوں کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے یا ان کو ناجائز کہتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے، تو اب جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک زینا لکل امۃ اعمالہم، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو جو ہے وہ سجا دیا تھا۔ یعنی پچھلی امتیں جو بھی عمل کرتی تھیں وہ ان کو اچھا لگتا تھا تو کرتی تھیں۔ فرمایا کہ ہم نے برے عمل بھی لوگوں کے لیے سجا کے رکھ دیے ہیں کہ آپ دیکھیں کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی عمل کر رہا ہے
تو برا سمجھ کے نہیں کرتا، وہ اسے اچھا سمجھ کے کرتا ہے. شرابی ہے، آپ اس سے پوچھے شراب کیوں پیتا ہے، تو وہ آپ کے 10 بہانے سنائے گا، جی میری یہ مسئلہ ہے تو پھر پیتا ہوں. بےمانی کرنے والا آپ کو 10 بہانے سناتا ہے کہ جناب میری یہ مسئلہ ہے اس لیے جا کے میں بےمانی کرتا ہوں. جیسے ہماری قوم کہتے ہیں جی آج ایمانداری سے گھر نہیں چلتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے مجبوراً ہمیں بےمانی کرنی پڑتی ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے، پچھلی امتیں جتنی گزری ہیں، اعمالہم، ان کے عمل کو ہم نے سجا دیا تھا. وہ جہاں لگی تھی وہ اسی کو اچھا سمجھتے تھے. اب دیکھیں ہندو ہے، بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اسی کو خدا بنا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں یار یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جہاں لگا ہوا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، وہ عمل ایسے نہیں کر رہا بلکہ اس عمل کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. پھر کیا ہے فرمایا ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہوں نے رب کی طرف تو لوٹ کے آنا ہے. ظاہر ہے جو جہاں لگا ہوا ہے آخر اس نے واپس تو رب کے پاس ہی آنا ہے، چاہے کسی مرضی مذہب کا ہو، جہاں مرضی سے جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آنا تو اس نے پھر بھی رب کے پاس ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر رب انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. پھر ہر ایک کا جو چٹا وٹا ہے وہ سارا وہاں پہ کھل جائے گا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، وہ مذہب جو بھی ہے، ہر کسی کو جو بھی کرتوت اس کے ہے، عمل ہے، وہ قیامت کے دن سارے کو سارے کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اب پھر وہاں پہ تو یہاں تو 10 بندے سے چھپ تو جاتے ہیں، وہاں تو پوری بزم معاشر کے سامنے جو ہے وہ حساب کتاب کھلنا ہے. ہاں صرف اس کا پردہ ہو جائے رکھا جائے گا جس کا رب رکھے گا، باقی حساب کتاب قیامت کے دن سب کے سامنے ہونا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں چٹا ننگا ہونا ہے، یہ چٹا ننگا ہی ہوگا. ہاں سب کے سامنے ہوگا بھی کس کا کتنا ہے اور کیا ہے. ہاں باقی رب جس پر کرم فرما دے گا، پردے کے اندر چھپا کے کر لے گا، یہ اور بات ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کا رب حساب لے گا، اسے فرمائے گا ہاں میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے ہیں. وہ عرض کرے گا پروردگار کیے ہیں. فرمایا فلانا بھی گناہ کیا تھا. وہ عرض کرے گا پروردگار فلانا بھی کیا تھا. رب فرمائے گا فلانا بھی کیا تھا. وہ کہے گا پروردگار فلانا بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرے میں نے گناہ کو بخش دیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی حساب ہوگا. ایک اور بندے کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے سے رب حساب لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے فلانا 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 گناہ کیا تھا. وہ عرض کرے گا پروردگار کیا تھا. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا نا، تو وہ خود آگے بتانا شروع کر دے گا پروردگار وہ بڑے بڑے گناہ بھی میں نے کیے تھے. یعنی جب چھوٹے چھوٹے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر بدلے گا تو کیا کرے گا، وہ اپنے بڑے بڑے گناہ خود ہی بتانا شروع کر دے گا کہ مالک او بھی کیتا سی، او بھی کیتا سی، او بھی کیتا سی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے بڑے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرے گا نا، پوری بزم معاشر اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گی. یعنی اس پر وہ جب اس کے گناہ معاف ہو جائے گا نا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اور پوری بزم معاشر اس کو دیکھ رہی ہوگی اور حیران ہوگی یار یہ کیسا کوئی نبی ہے یا شہید ہے، کیا ہے یہ جس کو آج جو ہے وہ سجدہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے. پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہم نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں اور تیری نیکیوں کو ہم نے جو ہے وہ قبول فرما کے جنت عطا فرما دی. وہ پھر سجدہ کرے گا. سبحان اللہ. پھر پوری بزم معاشر دیکھے گی کہ یار یہ کون ہے، یہ کوئی نبی ہی ہوگا جو جس کو بار بار سجدہ رب کے سامنے کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ پوری بزم معاشر کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ گناہ گار ہے جس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا گیا ہے. تو رب جب حساب لینے پہ آئے گا تو ایسے بھی لے لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنا ہر کسی نے رب کے پاس ہی ہے. پھر وہ بتائے گا کس نے کیا کیا ہے. آگے دیکھیں جی کفار مکہ نے ایک اور بات کی. وہ کہنے لگے جی واقسموا باللہ جہد ایمانہم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے پکی اللہ کی قسم کھائی. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی عزت کی قسم، پکی ٹھکی گل کی لئن جاءتم آیۃ لا یؤمنون بہا، اگر اب ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے نا لیؤمنون بہا، ہم ضرور ایمان لائیں گے. ہوا کیا، کفار مکہ سارے مل کے آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کوہ صفا ہے نا، یعنی صفا جو پہاڑ ہے، اگر آپ اس کو سونے کا بنا دیں تو ہم ایمان لائیں گے. اور دوسرا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں جو ہمارے وڈکے مر گئے ہیں نا، ان میں سے 2-4 وڈکوں کو زندہ کر دیں، تب ہم ایمان لائیں گے. آقا علیہ السلام اس بات پہ راضی ہو گئے. حضور نے فرمایا دیکھ لو، اگر تم کہتے ہو تو پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں، اور اگر تم کہتے ہو تو تمہارے مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں. ایمان لانا پڑے گا. انہوں نے کہا جی پکی بات ہے، ہم جب ایمان لائیں گے.
حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، آپ دعا فرمائیں گے رب قبول کر لے گا، صفا کو سونا بنانا کون سا مشکل کام ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ جس کائنات کو پوری کو رب نے بنایا ہے، آپ کے لیے ایک پہاڑ کو سونا بنانا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں گے تو کوئی صفا کو ہم بنا دیں گے، پہاڑ بن جائے، پہاڑ سونے کا بن جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو مردے بھی زندہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ محبوب جب آپ یہ ساری ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو اسی وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کہتے ہیں تو سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ ہلاک نہیں ہونے چاہیے، ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے۔ اگر اس وقت حضور ہاتھ اٹھا دیتے پہاڑ تو سونے کا بن جاتا، یا مردے بھی زندہ ہو جاتے۔ اگر یہ نہ مانتے تو سارا مکہ کا پورا مکہ کا مکہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ہاتھ نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو ارشاد فرمایا یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا جی کہ آپ کوئی نشانی ہمیں دکھا دیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرمائیں انما الآیات عند اللہ، اور نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہے، نشانیاں ساری اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، فرمایا جب وہ کوئی نشانی آ جاتی ہے تو ایمان یہ پھر بھی نہیں لائیں گے۔ یعنی رب کوئی نشانی دکھا دے گا، نشانیاں تو رب کے پاس ہے نا، جس چیز کو چاہے جیسے چاہے بدل دے، اپنے نبی کو جیسی چاہے معجزہ عطا فرما دے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب نشانی دکھانے کے بعد بھی اگر کسی نے کلمہ نہ پڑھا تو کیا بنے گا؟ دیکھیں نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہم نے اسی 7ویں پارے کے اندر پڑھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا جی اگر رب دسترخوان نازل کر دے نا، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور رب ہمارے سامنے دسترخوان نازل کر دے، ہم اسی سے کھائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایمان لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بھی اٹھا دیے کہ آپ پروردگار ہمیں دسترخوان دے دے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اترتا ہوا دیکھیں، اسی سے ہم کھا لیں تو ہماری قوم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قال اللہ، رب نے ارشاد فرمایا اے میرے عیسیٰ، قال اللہ یا عیسیٰ انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ قال اللہ انی منزل علیکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے عیسیٰ میں نازل کر دیتا ہوں، لیکن فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کے بعد بھی کسی نے نہ مانا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں ایسا عذاب دوں گا، پھر ایسا عذاب پورے جہان کے اندر کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جی دیکھیں نا جی، جب ڈائریکٹ مانگیں گے تو پھر نقصان بھی تو اتنا ہی زیادہ ہے نا، یہ تو مارکیٹ کا اصول ہے نا۔ آپ ریڑھی والے سے جب سودا لیتے ہیں تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، ایسے نا، جب دکان سے لیتے ہیں تو وہی چیز حالانکہ وہی ہوتی ہے لیکن ریٹ اور ہوتا ہے، جب ہم بڑی مارکیٹ سے جا کے لیتے ہیں تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ کو خوبصورت ایک بات بتاؤں، بہلول دانا نے ایک چھوٹا سا گھر بنا کے کہا تھا کہ یہ جنت کا گھر ہے، اس کی قیمت کتنی لگائی تھی؟ روپیہ 2 روپے، یہی کہا تھا نا بہلول نے۔ اچھا کمال کی بات ہے، بہلول دانا جنت کا گھر بیچ رہا ہے 2 روپے کے اندر یا روپے کے اندر، اس نے جناب کیا نام تھا ملکہ زبیدہ، اس کو بیچ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہلول دانا کے پاس جو جنت کی قیمت ہے وہ 2 روپے ہے۔ آپ تھوڑا سا اوپر جائیں، جب بات آتی ہے نا آقا علیہ السلام کے بعد جنت لینے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جس نے جنت خریدنی ہے وہ اپنی جان دے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے! یعنی صحابہ کو جنت جو مل رہی ہے وہ جان دے کے مل رہی ہے، اور ملکہ زبیدہ پیسے کے اندر نہیں، وہ بھی 2 روپے کے اندر لے کے جا رہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب آپ بڑی مارکیٹ سے چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقام بھی پھر اس چیز کی قیمت ہوتی ہے، لیول ہوتا ہے اس کا۔ ہاں جب جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے تو چیز اگرچہ وہی ہوگی لیکن مارکیٹ کیونکہ چھوٹی ہے تو اس کی قیمت بھی اتنی کم ہوگی۔ تو اس لیے بہلول دانا کی مارکیٹ جو چھوٹی ہے تو اس لیے 2 روپے کے اندر کام چلایا ہے، اور کیونکہ وہاں تو بڑی بات ہے تو اس لیے وہاں پہ جنت خریدنے کے لیے پھر اپنی جانیں دینی پڑی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو بھی پھیر دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیتے ہیں۔ کن کی؟ کفار مکہ کی۔ یعنی دیکھیں نا یار، 1000 چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ جناب سود
عام ہے، شراب عام ہے، ڈکیٹی عام ہے، چوری عام ہے، ہر چیز جناب اعلیٰ بالکل کھلا کھلا ہے. وہاں پہ ایک ہی شخصیت بالکل 40 سال تک جناب وہ اپنا دامن بچا کے چل رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. حالانکہ بندہ معاشرے سے متاثر ہو جاتا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ اثر پڑ جاتا ہے معاشرے کا، لیکن 40 سال تک حضور نے جب دیکھیں نا، جب حضور نے فرمایا خدا ایک ہے، تو انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی؟ انہوں نے کہا یہاں یہ بتائیں خدا ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور نے کیا دلیل دی؟ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، فرمایا تمہارے اندر میں نے 40 سال گزارے، کوئی ایک بات تو دکھاؤ. یعنی پورے معاشرے کے اندر، خراب معاشرے کے اندر اگر ایک شخصیت بچی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اے میرے محبوب ہم نے ان کے دل اور آنکھیں پھیر دی ہیں كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اول مرہ، میں جیسے یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے نا، اب بھی نہیں لائیں گے. چاند کو ٹکڑے کرنے کی بات تو انہوں نے کی تھی نا. جب آپ نے چاند کو ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا ہے، جانور ان کے سامنے بول پڑے ہیں، درخت ان کے سامنے بول پڑے ہیں، سارے معجزات ان کے سامنے ہیں، قرآن کا مقابلہ یہ نہیں کر سکے ہیں. اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی اگر یہ کلمہ نہیں پڑھا تو اب بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے. آپ بے شک صفا کو سونا بنانا بنا دیں، جنہوں نے اتنا سب کچھ دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا تو اب بھی پڑھنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا وہ صرف بہانے بناتا ہے، مگر جو بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہے تو اسے تو ایک بات ہی کافی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، سیاڑے کہتے ہیں نا کہ بڑی مشہور بات ہے کہ سمجھنے والے واسطے تو ایک گل ہی کافی ہے، تو نہ سمجھنے والا ہوئے تو پورا قرآن پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم نے ان کی نافرمانی کے اندر ان کو چھوڑ دیا ہے. یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، بہانے بناتے رہیں گے. تو جب یہ بہانے بناتے رہیں گے وَنَذَرُهُمْ، اب ہم نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے. آپ ان کو سمجھائے بھی نہ اور ان کی ڈیمانڈیں بھی پوری نہ کریں، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھنا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نہیں سمجھنا آپ اسے ہزار دلیلیں دیتے جائیں، پورا قرآن سنا دیں، پوری تورات سنا دیں، انجیل سنا دیں، سارا کچھ سنا دیں. جنہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نبیوں کی نہیں مانی ہے، تو آج پھر ہماری کون مانتا ہے؟ ٹھیک ہے، ماننے والے کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے پورا قرآن بھی پڑھتے جائے تو اسے کوئی اثر نہیں ہوتا. الحمدللہ آج 7 پارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.